جب شہر نیپال سے جب علماء دین تشریف لاتے، جب زندہ باد کے نعرے لگتے تھے، تو ماں باپ کے اندر ایک شوق ہوتا تھا کہ ہم بھی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤں، اس بات کو میں سمجھ نہ سکا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس بات کا یہ مطلب ہے کہ رب العالمین نے جن چیزوں سے تمہیں منع کیا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی منع کرو، اپنی بیٹیوں کو بھی منع کرو، اپنے بچوں کو بھی منع کرو اور اپنی بیویوں کو بھی منع کرو۔ ہر وہ کام جس سے رب العالمین نے منع کیا ہے، رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام کہا ہے وہ پورے اہل و عیال کو حرام کہو، جن چیزوں کو رب العالمین نے حلال کہا ہے ان چیزوں کو اختیار کرو۔ یہ ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کا مطلب۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی فکر کر رہے ہیں؟ میرے عزیز دوستو، جو کر رہے ہوں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن جن کو اپنی اولاد کی فکر نہ ہو، یاد رکھیں یہ اولاد اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ جن کے پاس بیٹا نہ ہو ان سے پوچھو بیٹے کی کیا قیمت ہے۔ جس ماں کی گود اولاد سے خالی ہو اس ماں کے پوچھو بیٹی کی کیا قیمت ہے۔ جس گھر میں بچوں کی کھیلنے کی کنکاریاں نہ گھستی ہو اس گھر کے آنگن میں جاؤ کس طرح ماتم منائے ہوئے لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال و اولاد رب العالمین نے فتنہ کہا ہے۔ کیوں؟ انسان جب ان چیزوں کا صحیح استعمال نہ کرے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو فتنہ بنا لیا ہے، مال کو فتنہ بنا لیا ہے۔ یاد رہے اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے روز ہر وہ شخص جس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے ان سے قیامت کے دن ان کے ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر آپ باپ ہیں آپ کی ذمہ داری ہے بیٹے کی ذمہ داری ہے، آپ ماں ہے اگر کوئی شخص ماں ہے، اگر کوئی عورت ماں ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹی کو صحیح تربیت دے۔ ایک باپ جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، ایک شوہر جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، انہیں چاہیے کہ گھروں میں اصلاح پیدا کریں، لوگوں میں نمازیوں کا ماحول بنائیں۔ مگر افسوس اسد افسوس، اسلام نے تو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ شوہر خود نماز پڑھے، بیوی کو نماز کی تعلیم دے، باپ نماز پڑھے، بیٹے کی نماز کی تعلیم دے، اور جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز کی تعلیم دو، اور 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو پیٹو۔ لیکن افسوس مسلم سماج کے اندر لوگ 60 کی عمر کو بھی چلے جاتے ہیں مگر نہ خود نماز پڑھتے ہیں نہ بچوں کو نماز کی تعلیم دیتے۔ جو نماز پڑھتے ہو الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ ان کے اعمال کو قبول کرے، لیکن جو نماز نہ پڑھتے ہو وہ رب العالمین کے در میں آئے، رب العالمین سے معافی مانگے۔ کل قیامت کے روز میدان محشر میں حساب و کتاب کا دن ہوگا، رب العالمین کے یہاں سوال و جواب ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں 5 سوال کیے جائیں گے، بعض روایت میں 4 کا بھی ذکر ہے، اور جب تک ابن آدم ان 4 سوالوں کے جواب نہ دے لیں گے تب تک وہ اپنے قدم کو ٹس سے مس نہیں کرتے، وہ قدم کو ہلا نہیں پائیں گے جب تک وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ اللہ رب العالمین سوال کرے گا وعن عمرہ فیما افنا، اے میرے بندو بتاؤ میں نے تمہیں جو 60 سے 70 سالہ زندگی دیا، بتاؤ اس زندگی کو تم نے کہاں صرف کیا، بتاؤ اس زندگی کو تم نے کہاں گنوایا۔ یہ زندگی رب العالمین کی نعمت ہے، اور کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہر نعمت کے بارے میں سوال کریں گے۔ کل قیامت کے روز رب العالمین عمر کے تعلق سے سوال کرے گا، عمر کو کس کام میں لگایا، عبادت میں لگایا، حرام خوری میں لگایا، یا حلال کو اپنانے میں لگایا، کس کام میں لگایا، رب العالمین کل قیامت کے روز سوال کریں گے۔ میرے عزیز دوستو اپنے ضمیر سے پوچھو، اپنے آپ سے سوال کرو کل قیامت کے روز ہم اور آپ کیا جواب دیں گے۔ افسوس صد افسوس آج ہم نے ان چیزوں کو بھلا دیا۔ آج مردوں کی خبریں سن سن کر ہماری کانیں تھک چکی ہے، جنازہ اٹھا اٹھا کر ہماری کاندھا تھک چکی ہے، مگر رب العالمین کے لیے دلوں میں ڈر پیدا نہیں ہوتا۔ افسوس صد افسوس، اور مسلمانوں آؤ رب کی در کی طرف لوٹ آؤ، کل قیامت کے دن کا انتظار کرو جہاں میدان محشر میں رب العالمین سوال کرے گا وعن شبابہ فیما ابلا، اے میرے بندو بتاؤ میں نے تمہیں جو جوانی دی تھی اس جوانی کو کس کام میں لگایا۔ یہ جوانی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عمر کے تعلق سے سوال کر لیا، اسی عمر میں بچپنا بھی آیا، بڑھاپے بھی آیا، ادھیڑ عمر بھی آئے، اور مرنے تک سارے کے سارے شامل ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین جوانی کو خاص کر کے سوال کر رہا ہے۔ کیوں؟ یہ جوانی رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام جوانوں نے سیدھا ہے، اسلام کی بنیاد جوانوں نے رکھا ہے، اور اسلام کو جوانوں سے بڑی مدد ملی ہے۔ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین جوانوں کے تعلق سے سوال کریں گے۔
میرے عزیز دوستو، ان باتوں کو ذہن نشین کریں. ہم ذرا تصور کریں کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوں گے، رب العالمین آواز لگائیں گے لمن الملک اليوم، اور دنیا کی زندگی میں حکومت کرنے والوں، غریبوں پہ ظلم کرنے والوں، بھائی کے مال کو ہڑپنے والوں، لوگوں کے مال کو ناحق طور سے کھانے والوں، مظلوموں کی آہ سے نہ بچنے والوں اور غریبوں پہ ظلم کرنے والوں، بتاؤ آج کس کی حکومت ہے؟ لمن الملک اليوم، بتاؤ کس کی حکومت ہے؟ این الجبابرہ، لمن الملک اليوم، بتلاؤ آج کون بادشاہ ہے؟ آج کس کی سلطنت ہے؟ سارے کے سارے خاموش ہوں گے. وہاں انبیاء بھی موجود ہوں گے، وہاں ہم اور آپ کے باپ آدم بھی موجود ہوں گے، وہاں محمد رسول اللہ بھی موجود ہوں گے. سارے کے سارے خاموش ہوں گے، کوئی جواب نہ آئے گا. رب العالمین کہیں گے للہ الواحد القہار، آج صرف رب العالمین کی حکومت ہے، اللہ کے سوا کسی کا ڈنکا نہیں بجنے والا ہے. آج اگر کسی کا سکہ یہاں قائم ہے تو رب العالمین کا سکہ چلنے والا ہے. میرے عزیز دوستو، اس دن رب العالمین کو کیا جواب دو گے؟ جس دن میدان محشر میں اللہ رب العالمین کے یہاں حساب و کتاب کے بعد رب العالمین کہے گا فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ کو جنت میں ڈال دو، ایک گروہ کو جہنم میں پھینک دو. کیا کبھی ہم نے سوچا ہے ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ ہمارا شمار جہنمیوں میں ہوگا یا ہمارا شمار جنتیوں میں ہوگا؟ کیا کبھی ان چیزوں کے تعلق سے ہم اور آپ نے سوچا ہے؟ جب اللہ رب العالمین نے فرمایا فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ کو جنت میں ڈال دیں گے، ایک گروہ کو جہنم میں پھینک دیں گے. جب اس آیت کو ایک صحابی نے سنا، زاروں کتار روتے تھے، زاروں کتار رونے لگے کہ الہ العالمین کل قیامت کا دن ہوگا، ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ ہم جنتیوں میں ہوں گے یا جہنمیوں میں ہوں گے؟ افسوس افسوس، آج ہم برائی کو انجام دے رہے ہیں، بے حیائی کو انجام دے رہے ہیں، مگر افسوس افسوس رب العالمین کے لیے دلوں میں ڈر پیدا نہیں ہوتا. آج ہم کتنے برائیوں کو دن دہاڑے انجام دیتے ہیں، مگر اللہ کے لیے دلوں میں خوف نہیں کہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی بہن بیٹیوں کو بچائیں، اپنے اولاد کو بچائیں، بچوں کو دین کی تعلیم دیں، بچوں کو نماز کی تعلیم دیں. یاد رہے، ایک باپ نماز پڑھتا ہو، بیٹے بے نمازی ہو، ماں نماز پڑھتی ہو، بیٹی بے نمازی ہو، شوہر نماز پڑھتا ہو، بیوی بے نمازی ہو، تو پھر یاد رکھنا کل قیامت کے روز ان کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. اللہ رب العالمین تم سے سوال کرے گا تمہارے اہل و عیال کے بارے میں کہ تم نے اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے کیوں نہیں بچایا؟ اگر تم نماز پڑھتے تھے تو اے بڑے بندو بتاؤ تم نے اپنی بیٹی کو نماز کی تعلیم کیوں نہیں دیا؟ تم تو نماز پڑھتے تھے مگر تمہارا بیٹا عیاشی و مکاری کو انجام دیتا تھا. تم اپنے بچوں کو بھی دین کی تعلیم دو. میرے عزیز دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ اعمال صالحہ کو انجام دیں، اللہ رب العالمین کے در کی طرف لوٹ کر آئے اور اللہ رب العالمین کے لیے دلوں میں ڈر پیدا کرے. یقیناً اس بات کو جانے کہ گناہ کے بڑے نقصانات ہیں. انسان جب برائی کو انجام دیتا ہے انسان کے چہرے سے نور چلی جاتی ہے. انسان جب برائی کو انجام دیتا ہے انسان پریشان حال رہتا ہے، انسان مصیبت زدہ ہوتا ہے، طرح طرح کی آزمائش میں وہ ڈالے جاتے ہیں. انسان بیماری کے علم کا شکار ہو جاتا ہے. پھر انسانی زندگی سے خوشیوں کا ماحول ختم ہو جاتا ہے، غم ہی چھائے رہتے ہیں. یہ سب برائی کو انجام دینے کی وجہ سے ہے. اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، رب العالمین سے توبہ استغفار کریں. جن برائیوں کو ہم نے انجام دیا ان برائیوں سے توبہ استغفار کریں. ہمارے بچے اگر نماز سے دور ہیں انہیں نماز کی تعلیم دیں. اگر ہم خود بے نمازی ہیں رب العالمین کا در کھلا ہوا ہے، آؤ توبہ کریں اور رب العالمین سے توبہ استغفار کریں، معافی مانگیں اور پھر رب العالمین کے در میں لوٹ کر آئیں اور نمازوں کو پڑھنا شروع کریں. یاد رہے جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہو، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابن باز نے کہا وہ شخص کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. سعودی عرب کے سب سے بڑے مفتی مانے جانے والے شخص شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ ہے کہ وہ شخص کافر ہے. صحابہ کرام کے ایک بہت بڑی جماعت نے اس شخص کو کافر کہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر. میرے عزیز دوستو نمازوں کو پڑھیں، بے حیائی سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے روکنے والی چیز ہے. انسان جب نمازوں کو پڑھے گا، عبادات کو انجام دیں گے تو وہ برائی سے دور رہے گا. میرے عزیز دوستو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں، خود بھی اعمال صالحہ کو انجام دیں. اپنے بہن بیٹیوں کو بھی اس بات کی تلقین کریں، بیویوں کو بھی تلقین کریں، بچوں کو بھی تلقین کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے تو انہیں شفائے کاملہ وعاجلہ عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.